اور ایران کے وفود پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے دونوں وفود نے ملاقات کی ہے اور ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے اور اس کی ماڈلٹیز طے کرنے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ملاقات تھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم سلیم بخاری صاحب، جناب عطا شاہد صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ سر سلیم بخاری صاحب، دونوں وفود آ گئے، ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، مذاکرات شاید آج یا کل باقاعدہ طور پر شروع ہو جائیں گے۔ سر، سب سے زیادہ ٹف معاملات کیا ہوں گے جن پر ڈیڈ لاک پیدا ہو سکتا ہے، جن پر پاکستان کو اور دونوں فریقین کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی؟ بہت شکریہ آپ کا مسعود، آپ نے پروگرام میں بلایا مجھے۔ گزارش یہ ہے کہ اس قسم کے مذاکرات جب بھی کبھی ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ یہ کہ جو وفود ہیں ان کی باڈی لینگویج کیا ہے۔ تو باڈی لینگویج کے اعتبار سے جو آج دکھائی دے رہی ہے، خاص طور سے جو جے ڈی وینس ہیں اور ان کے وٹکوف ہیں اور ساتھ اس کے کشنر ہیں، ان کی باڈی لینگویج بہت پازیٹیو ہے۔ دے آر اسمائلنگ، دے آر لافنگ۔ ابھی جو ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، اس ملاقات میں بھی جو کچھ جس طریقے سے ان کو ریسیو کیا گیا، جس طریقے سے وہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، ہمارے وزیر داخلہ بھی وہاں پر موجود تھے، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ بھی موجود تھے اس میٹنگ میں، اور اس کا جو ریزالو ہے وہ یہی ہے کہ امن کی خاطر جو ہے وہ دونوں ملکوں کو آپس میں کلوزلی انٹریکٹ بھی کرنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کسی ایک ایسی سمت میں موڑا جا سکے جہاں امن بھی قائم ہو اور لوگوں کی گریس جو ہے وہ بھی، یعنی جس کو آپ سیف ایگزٹ کہہ لیں، جس کو آپ فیس سیونگ کہہ لیں، جو بھی ہو۔ دوسری طرف ایرانین ڈیلیگیشن جو ہے بہت فرم ہے، بہت پازیٹیو ہیں، وہ بھی بڑے انتھوسیاسٹکلی وہ بھی کل ریسیو کیے گئے تھے۔ تو اب جو سینسٹیو پوائنٹ ہے سب سے زیادہ میرے خیال سے، ایک تو لبنان کا مسئلہ ہے کہ لبنان کو کیوں ایکسیپشن قرار دے دیا گیا، کیوں اسرائیل اس کے اوپر حملے جاری رکھے ہوئے ہے، یہ سب سے زیادہ سینسٹیو پوائنٹ ہے۔ اور میں عرض کروں کہ اگر اس کے اوپر کوئی پازیٹیو پیش رفت نہ ہوئی تو یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ایرانین کی اس کے اوپر بہت سٹرونگ پوزیشن ہے۔ آپ دیکھیے کہ 2 دن کے وقفے میں کوئی 1000 کے قریب لوگ شہید کر دیے ہیں اسرائیل نے وہاں بمباری کر کے۔ اب وہ ویسے تو دکھانے کے لیے اب یہ ہے کہ لبنان کی لیڈرشپ اور اسرائیلی لیڈرشپ میں مذاکرات جو ہیں وہ شاید کسی وقت بھی شروع ہوا چاہتے ہیں، رابطے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہیں، لیکن ایران نہیں چاہے گا کہ لبنان کو ایک ایکسیپشن بنا کے اس پورے گیمبٹ سے باہر رکھے۔ سر، یہاں پر یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا کہ لبنان کی حکومت وہ اثر انداز نہیں ہوتی حزب اللہ کے اوپر، حزب اللہ اثر انداز ہوتی ہے لبنان کی حکومت کے اوپر۔ حزب اللہ پارلیمنٹ میں ہی موجود ہے، ایک عسکری قوت بھی ہے، تو مذاکرات ہو رہے ہیں لبنان کی حکومت کے ساتھ، تو یہ بڑا ویک پوائنٹ ہے ان مذاکرات کا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے مسعود کہ ایران میرے خیال سے اس مذاکرات کو سرے سے مانے گا ہی نہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ لبنان اس گریٹر پیکج کا حصہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے مشرق وسطیٰ میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو تو بجھانے کی کوشش کی جائے اور لبنان میں آگ لگی رہنے دی جائے۔ میرے خیال سے جیسا میں نے کہا کہ یہ بہت ہی سینسٹیو پوائنٹ ہوگا اور ایران انسسٹ کرے گا اس کے اوپر کہ باقاعدہ مذاکرات کے آغاز سے پہلے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی صورتحال واضح ہو جائے۔ ایک دوسرا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سب سے زیادہ سینسٹیو پوائنٹ لگتا ہے وہ ہے غالباً یہ جو ہرمز اسٹریٹ ہے، اسٹریٹ آف ہرمز، آبنائے ہرمز جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس کو کھول دیا جائے۔ دیکھیے کہ عجیب و غریب ڈائلیما ہے بھائی ٹرمپ صاحب، آپ کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ یہ تو کھلی ہوئی تھی اس جنگ کے آغاز سے پہلے، یہ تو آپ نے جنگ شروع کر کے بند کرائی ہے۔ اب آپ اس کا کریڈٹ بھی لینا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ دوبارہ کھلوانے جا رہا ہوں، اس کو پری کنڈیشن بھی بنایا ہوا ہے آپ نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ لبنان، اس کے بعد پھر یہ جو ہے اپنے جو جس مسئلے کا میں نے ذکر کیا، یہ دوسرا امپورٹنٹ مسئلہ ہے آبنائے ہرمز کا، اور تیسرا سینسٹیو پوائنٹ جو ہے وہ ہے یورینیم کی افسودگی، اور جو یورینیم افسودہ شدہ اس وقت ایران کے پاس پڑی ہے اس کا کیا فیچر ہوگا۔ اس کے حوالے سے ایرانین پوزیشن کا ہمیں ادراک ہے، چاہے وہ مذاکرات قطر میں ہو رہے تھے، جدہ میں ہو رہے تھے، عمان میں ہو رہے تھے، جنیوا میں ہو رہے تھے، جہاں بھی تھے ایران نے اس کے اوپر بڑی پوزیشن لی ہوئی ہے کہ ہم اس کی افسودگی کے لیول کو کم کرنے کی بات کر سکتے ہیں۔ یہ 60% پہ ہے، ہم اس کو 3.6% تک واپس لا سکتے ہیں، لیکن یہ رائٹ کبھی فورگو نہیں کریں گے کہ ایران یورینیم کو افسودہ کر سکتا ہے۔
اینڈ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا معاملہ ان کے میزائلز کا ہے. میزائل سسٹم کے اوپر بھی وہ چونکہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا انڈیجنس سسٹم ہے, یہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے ایک انتہائی گھٹیا کمینہ دشمن اس خطے میں بستا ہے جس کا نام اسرائیل ہے, اس کے لیے ہم نے یہ میزائل سسٹم جو ہے یہ اس کو ڈیولپ کیا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر تو ایران کی پوزیشن سٹیٹڈ ہے, اور آئی ڈونٹ تھنک کہ انڈر اینی سرکمسٹانسز وہ اس کے اوپر پیچھے جائیں گے. ہاؤ ایور وہ کہتے ہیں نا کہ مذاکرات کا مطلب ہے گیو اینڈ ٹیک. اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے